اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 127۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من سے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، او یا، یکبتہم، انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا، پس لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے پہلے غزوہ احد کا اور بعد میں غزوہ بدر کا۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 127، اس کے اندر اللہ پاک بتاتا ہے کہ میں نے جو فرشتوں کی مدد نازل کی، آسمان سے فرشتوں کی صورت میں جو مدد نازل کی، یہ مدد کیوں نازل کی؟ اس لیے لیقطع، تاکہ کاٹ دے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو موت سے دوچار کیا، کافروں پر موت، ذلت ناک موت طاری کی گئی، 70 کافر قتل ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر کافروں کا قتل ہونا، اور پھر کافروں کے بڑے بڑے سردار جیسا کہ ابو جہل کا مارا جانا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد اس لیے تھی، آسمان سے فرشتوں کے نزول کی صورت میں مدد اس لیے تھی تاکہ اس مدد کے ذریعے کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، کافر قتل ہو جائیں، او یکبتہم، یا ذلیل ہو جائیں۔ 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، تو یہ جو کافر قیدی بنے، یہ ان کی ذلت تھی۔ فینقلبوا خائبین، پس وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں، جو کافر لوٹے وہ نامراد ہو کر لوٹے، اور اس طرح لوٹے کہ وہ اسلام کے خلاف پھر اتنے بڑے پیمانے پر مخالفت اور عداوت نہیں کر سکے، مسلمانوں کے خلاف انہیں پھر قوت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی غزوہ بدر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کافر باطل کے راستے پر ہیں اور مسلمان حق کے راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے حق کے راستے کے مسافروں پر مدد نازل فرمائی، انہیں فتح عطا فرمائی، اور کافروں کو ذلت ناک شکست سے دوچار کیا۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ نامراد ہیں، یہ نامراد تھے، یہ نامراد رہیں گے۔ یہاں تک بیان تھا غزوہ بدر کا۔ اب اس سے جو اگلی آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، اس کے اندر اللہ پاک پھر ذکر کرتا ہے غزوہ احد کا۔ اب پہلے آپ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ لیسا لکا من الامر شیء، لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من الامر اس معاملے میں، شیء کوئی چیز، یعنی کہ دخل، او یا یتوبہ توبہ قبول فرمائے، علیہم ان کی، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فإنہم پس بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے بعد کے ایک واقعہ کو بیان کر رہی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کے سر اقدس میں زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت سا خون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس غزوہ کے اندر بہہ گیا، گہرے زخم لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو جب سر زخمی ہوا، سر انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے
ایک جملہ ادا ہوا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ بھلا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر نجات عطا فرمائے گا جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا ہے اور دندان مبارک کو شہید کیا ہے۔ اس نبی کے سر کو زخمی کیا، اس نبی کے دندان کو شہید کیا، جو نبی انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو ان کی فلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، جو ان کی کامیابی کے لیے، انہیں جنتی بنانے کے لیے جو سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے، جو غزوات میں شرکت کرتا ہے، جو طرح طرح کی قربانیاں دیتا ہے، جو ان کے لیے ہر طرح کی مشقتیں جھیلتا ہے، غم جھیلتا ہے، درد جھیلتا ہے، یہ اس نبی کی جان کے در پے ہیں۔ جب یہ جملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کافروں کے لیے دعائے ضرر، عذاب کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اللہ پاک نے اس کی اجازت نہ دی۔ کیوں اجازت نہ دی؟ اس کی وجہ اللہ پاک اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان لفظوں کو پڑھ کے، یعنی لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، بعض لوگ یہ جملہ پڑھ کے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ استغفر اللہ بے اختیار ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، حضور کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا کرنے کی اجازت دے دیتا، انہیں تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں آتا۔ اب میں اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں عدم اختیار ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے دعا کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس حد تک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو دکھایا گیا، کتنی اذیت پہنچائی گئی، کس قدر صدمے سے، تکلیف سے دوچار کیا گیا۔ تو آپ کیا اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ سے اجازت مانگی مگر اجازت نہیں ملی۔ یہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی تنقیص کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان ہے، عظمت کا بیان ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا کوئی وزن تھا، بلکہ بہت سا وزن تھا آپ کی دعاؤں کا اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ ہی کی دعاؤں کا تو وزن ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ اگر آپ اپنا چہرہ مبارک بھی پھیر دیں تو اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ اگر آپ انگلی بھی اٹھا دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر دیں تو سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ جو اگر حکم فرما دیں تو درخت اپنی جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نادان لوگ ہیں وہ، احمق لوگ ہیں وہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ساری شانوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں اس ایک جملے کو دیکھ کر، حالانکہ اس کے اندر شان کے اندر تنقیص یا کمی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، بلکہ آپ کی شان کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا اور آپ دعا کر دیتے تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کلمات بھی سن لیں، تفسیر قرطبی کے اندر بیان ہوئے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دینا۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے عذاب کی دعا کر دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اے سراپا کرم، آپ کی پشت مبارک پر قدم رکھے گئے، رخ پر نور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی اے رب میری قوم بے علمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو انہیں معاف فرما دے۔
اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت نہ دی، یوں اللہ نے اپنے اس آخری پیغمبر کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی کہ کہاں دعا کرنی ہے، کہاں دعا نہیں کرنی، کہاں کون سی دعا کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کی رہنمائی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کی تربیت فرما رہا ہے، براہ راست خود تربیت فرما رہا ہے۔ یہ بھی حضور کی شان کا ایک پہلو ہے، اور یہ بھی حضور کی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عذاب کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ رحمت کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اب اگلے جملے کو آپ دیکھیے گا، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا انہیں عذاب دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں آپ کو ہم اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب کی خبریں، مستقبل کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بات اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ توبہ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا یا انہیں عذاب دے گا، یعنی انہی کافروں میں سے جو غزوہ احد میں شریک تھے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے معاذ اللہ دشمن تھے، آپ کی جان لینا چاہتے تھے، انہی کافروں میں سے بعض کافر وہ تھے جن کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور کچھ وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، انہیں توبہ کی توفیق نہیں دی اور انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ اب جن کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، یہ اپنے وقت کے فاتح تھے، لیکن اسلام کے ہاتھوں یہ مفتوح ہوئے۔ اسلام فاتح ہوا اور یہ وقت کے فاتح اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہوئے۔ یہ غالب تھے، اپنے زمانے کے غالب لوگ تھے، مگر اسلام کے ہاتھوں یہ مغلوب ہوئے، اسلام ان کے اوپر غالب آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غزوہ احد کے اندر پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ 70 صحابہ اکرام غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس غزوہ کے اندر علم بردار تھے، وہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اٹیک کیا تھا جبکہ وہ ابھی کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ وہ پھر اسلام لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ پھر غزوات میں شرکت کرتے۔ ہر غزوہ جس کے اندر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں خطاب عطا فرمایا، ٹائٹل عطا فرمایا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت اکرمہ، جو کہ اس جنگ کے اندر غزوہ احد کے اندر ایک بہت بڑے کافروں کی طرف سے افسر تھے، اور ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں کافروں کے سردار کا بیٹا ہے اکرمہ، لیکن اکرمہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر پھر وہ قربانیاں پیش کیں کہ جن کی مثال تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ غزوہ احد کے اندر کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور کافروں کی سپورٹ کر رہے تھے اور کافروں کی تعداد کے اندر اضافہ کر رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے اور اسلام کی خاطر عظیم ترین قربانیاں پیش کی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، مگر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ شریک تھے غزوہ احد کے اندر، لیکن وقت آیا کہ یہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے اور پھر یہ فاتح مصر کہلائے۔ تو الغرض کئی صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جنہیں بعد ازاں توبہ کی توفیق ملی اور جو راہ حق پر آئے اور جنہیں صحابیت کا مقام اور شرف حاصل ہوا،
اس لیے اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اے پیارے پیغمبر آپ یہ دعا نہ کریں. آپ کا کام ہے ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، خندہ پیشانی سے، جاں فشانی سے، محنت و مشقت سے، جد و جہد سے آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ ان میں سے کون حق پہ آئے گا اور ان میں سے کون حق پہ نہیں آئے گا، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین خود فرمائے گا. تو یہ حضور کی شان کا بیان ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ حضور کے عدم اختیار کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے روک دیا کہ آپ یہ دعا نہ کریں. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک وہ ظالم ہیں. لیکن انہی ظالموں میں سے پھر اللہ تعالیٰ بعضوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا اور بعضوں کو ایمان کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا. اسی آیت مبارکہ کا جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، اسی کا ایک اور شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے. وہ شان نزول یہ ہے کہ ہجرت کا چوتھا سال تھا، سفر کا مہینہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ اور اسفان کے درمیان ایک جگہ بئر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دی جائے. عامر بن طفیل نے دھوکے سے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. ان کافروں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں ان کے عذاب کے لیے دعا کروں، لیکن اللہ پاک نے انہیں دعا کرنے سے روک دیا اور یہ آیت آئی. اب یہ دونوں اس آیت کے شان نزول ہو سکتے ہیں، لیکن قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ پیچھے ذکر غزوہ احد کا بھی ہے. اس لیے آیات کے اگر سیاق کو دیکھا جائے تو یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزوہ احد کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی دعا کی اجازت طلب کی تو اللہ پاک نے یہ فرما کر دعا سے روک دیا، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے. فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں. اگلی آیت مبارکہ اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وللہ ما فی السماوات، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہی ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. یغفر بخش دیتا ہے، لمن جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، مفہوم، تشریح اور تفسیر کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے، ان پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. آج کی کلاس ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے ساتھ اور 5ویں رکوع کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.